ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القنوت الفصل الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد اللهم أنجِ الوليد بن الوليد وسلمى بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مدر وجعلها سنين كسنين يوسف يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية متفق علیہ. نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے اور نیا عنوان پیش نظر ہے. یہ باب القنوت ہے. کل صرف قنوت کے لفظ پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی میں عنوان پر, کوئی حدیث نہیں پڑھی تھی کہ قنوت کے کئی معنی ہیں. قنوت کے معنی اطاعت فرما برداری, قنوت کے معنی خاموشی, نماز میں آئے قنوت کے معنی قیام, بہت سارے قنوت کے معنی دعا. تو یہاں کچھ دعائیں حضور کی آئیں گی جو خاص وقت میں حضور نے خاص لوگوں کے لیے کی تھی, اور کچھ حضور کی دعائیں ضرر ہے, دعائیں ہلاکت ہے جو کچھ لوگوں کے لیے کی تھی قنوت میں, اس کا تذکرہ ہے یہاں دعا کے معنی میں آ رہا ہے. اور زیادہ تر یہ دعائیں حضور نے نماز کے اندر مانگی تھی. اسی لیے غیر مقلدین نے یہ حدیث دیکھتے ہوئے کہا دعا صرف نماز کے اندر ہے. انہیں کیا معلوم ہے کہ بندہ صرف دعا ہی کا نام ہے اور خدا عطا کا معنی ہے, وہ صرف عطا ہے. جیسے بندہ خطا ہے قدرت معافی ہے. تو اس بات کو دیکھ کر کے عجیب نہ زبردستی مجتہد بنے ہیں, خواہی نہ خواہی اجتہاد کرتے ہیں. چل تو آج حدیث پڑھنے جا رہا ہوں میں, بلکہ پڑھ لیا میں نے. یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور چونکہ باب اول سے ہے تو باب اول زیادہ تر بخاری اور مسلم سے آتا ہے. کہیں کہیں بخاری الگ ہو جاتے ہیں اور کہیں مسلم الگ ہو جاتے ہیں, کہیں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. یہاں دونوں ایک ساتھ ہیں. دونوں ایک ساتھ آ گئے تو متفق علیہ کہا جاتا ہے. الگ الگ ہو گئے تو اس کا نام لیا رواہ البخاری یا کہہ دیا جاتا ہے رواہ مسلم. اب حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے تھے کہ کسی کے لیے دعائے ضرر کریں یا کسی کے لیے جو ہے نجات کی دعا کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں بدعا, نبی کی دعا بد نہیں ہوتی, انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. نبی کی دعا کے ساتھ بد نہیں لگے گا. تو جہاں آپ نے دیکھا کہ خواہی نہ خواہی صرف کلمہ پڑھنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے, مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے, ایسے شروع سے ہوتا آیا ہے. یہ کبھی کم ہوا ہے کبھی زیادہ ہوا ہے, لیکن یہ رکا نہیں سلسلہ. بات ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے صرف لوگوں کو اس لیے سزا دی کہ یہ مسلمان ہے. حالانکہ بندے کو اختیار ہے کہ جو سی راہ چاہے اختیار کرے, چاہے شکر گزاری کی راہ اختیار کرے, چاہے ناشکری کی, چاہے ایمان کی راہ اختیار کرے, چاہے کفر کی راہ اختیار کرے. کیوں زور زبردستی کرتے ہو خدا کے بندوں؟ اگر زور سے ہی قبول کرانا ہوتا تو قدرت سب کو ایک ہی مذہب پر رکھتی. فلو شاء لہداکم اجمعین, تو خدا ہی سب کو ایک ہی مذہب پر رکھتا. لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا اچھے برے کا اگر ایک ہی مذہب پر ہوتے؟ جب مختلف مذاہب ہیں, مختلف رنگ ہے, اسی میں امتحان ہو رہا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کس کے عمل جو ہیں نیک ہیں کس کے برے ہیں, اسی میں امتحان ہے. یہ ہوگا, ہر دور میں ہوا ہے. تو جب حضور سنتے تھے کہ کسی کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے تو اس کے نجات کی دعا کرتے تھے, اس کے چھٹکارے کی دعا کرتے تھے کہ اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. حضور اس کے لیے دعا کرتے, اور جس کے لیے بھی دعا کرتی ہے وہ لگی جا کر کے
آئی بس اس کا چھٹکارا ہو ہی گیا. سمجھے آپ؟ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. یہ حضور کی دعا ہے جس کے لیے دعا کیا سنی گئی, اور جس کے لیے دعائے ضرر کیا, دعائے ہلاکت کیا, اس کی تباہی اور بربادی کی دعا کی کیا اس کے لوگ, وہ برباد ہو کے رہا. اس لیے اعلیٰ حضرت جگہ لکھتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے. جلال باری عطا میں جب حضور غضبناک ہوں اور کسی کے لیے کچھ دعائیں ضرر کریں تو اللہ بچائے سب. قدرت بھی پھر جو ہے سزا دیتی ہے اسے. جب حضور اطاعت فرماتے کسی کے لیے دعائے ہلاکت کا یا دعائے نجات کا قنوت, تب قنوت پڑھتے تھے آپ, تب دعائے قنوت آپ پڑھتے تھے. آپ بھی تو قنوت پڑھتے ہیں, دعائے قنوت پڑھتے ہیں. کب پڑھتے تھے؟ بعد رکوع, رکوع کے بعد پڑھتے تھے. جیسے آج شوافی وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں رکوع کے بعد پڑھتے تھے. فربما قال, تو کبھی کبھی حضور نے فرمایا اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ, جب آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہا, تب اس کے بعد پھر یہ دعا کے کلمات کے اب آ رہے ہیں اللہم انجل ولید ابن الولید, اے اللہ نجات دے ولید ابن ولید. اب آپ سمجھے نہیں ہوں گے کہ یہ ولید کون؟ خالد بن ولید کے بھائی ہیں. یہ جنگ بدر میں عبداللہ ابن جہش کے قیدی ہو گئے تھے, پکڑ لیا تھا ان کو. 70 ان کے سورما مارے گئے تھے, 70 پکڑے گئے تھے, یہ بھی پکڑے گئے تھے. خالد بن ولید کے بھائی تھے, ان کو عبداللہ ابن جہش نے پکڑا تھا. تو جب یہ پکڑے گئے تو ان کے 2 بھائی آئے چھوڑانے کے لیے. پتہ سنا انہوں نے کہ سب کو حضور چھوڑ رہے ہیں, ان سے فدیہ لے کر کے, کچھ پیسہ لے کر کے. جنگ میں انہوں نے نقصان کیا تھا, اس لیے ان سے کچھ پیسہ لیا گیا کہ خواہ نہ خواہ تم نے ہمارے لیے جنگ کا میدان آراستہ کیا, ان سے فدیہ لیا گیا. 2 بھائی آئے چھوڑانے کے لیے اور انہیں 4000 درہم دے کر کے چھڑایا. اس وقت درہم جو ہے کاغذ کا نہیں تھا. اب یہ دنیا تو کاغذ کی تھی, یہ درہم بھی کاغذ کا ہے, ریال بھی کاغذ کا ہے, ڈالر بھی کاغذ کا ہے. یہ ہوشیاری کی ہے مغرب. اور جب سے یہ کاغذ پر آیا ہے, کچھ لوگ اس سے خوب مالدار ہو گئے, کچھ لوگ خوب غریب ہو گئے. پہلے کاغذ کا معاملہ نہیں تھا, درہم چاندی کا سکہ تھا اور دینار سونے کا سکہ تھا. اس کو کیا بدلو گے؟ اب کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ یہ بدل گیا تو چاندی کو کیا بدلو گے؟ وہ تو سمانے کھل کی, سونے کو کیا بدلو گے یار؟ کوئی بدلنے پر قادر نہیں تھا کہ اپنا سیاسی الو سیدھا کرے اور بات کچھ کرے کہ ہم اس وجہ سے کریں. سب سیاسی الو سیدھا کیا گیا اور عوام کو خواہی نہ خواہی بڑی مصیبت میں ڈالا گیا. کتنی جانیں اس میں گئی ہیں کچھ پتہ ہے؟ نوٹ بندی میں نوٹ بند ہو سکتا ہے, چاندی نہیں بند ہو سکتی. ڈالر بند ہو سکتا ہے, سونا نہیں بند ہوگا. ریال بند ہو سکتا ہے, سونا چاندی نہیں بند ہو سکتا. تو 4000 درہم چاندی کے سکے دے کر کے ان کو چھوڑایا, لے گئے مدینے سے مکے لے گئے. جب یہ مکہ پہنچے تو وہاں جا کے مسلمان ہو گئے. حضور کے اخلاق جو بھی دیکھ لیتا تھا مسلمان ہوئے بغیر رہتے نہیں. پھر اپنے ماں باپ کی مہربانی بھول جاتا تھا کہ حضور کتنے مہربان ہیں لوگوں. مکے میں جا کے مسلمان ہوئے. تب جو لوگ چھڑا کے لائے تھے کہنے لگے تم یہاں مکہ میں آ کر کے جو ہے اسلام اپنا ظاہر کر رہے ہو, اگر مدینے ہی میں ظاہر کر دیتے تو ہم کو کچھ پیسہ نہیں دینا پڑتا, 4000 دینار نہیں دینا پڑتا, تم کیسے چھوٹ بھی جاتے جب سے اسلام ظاہر کرتے, سمجھو. بلکہ الٹے تمہیں مال ملتا وہاں سے بہت زیادہ, مسلمان تمہاری اچھی مدد کرتے, تم آ کے یہاں ایمان ظاہر کر رہے ہو. اب ذرا سا ولید ابن ولید کی جو ہے انسانی غیرت سنیے, یہ انسانی غیرت, اور اب تو مسلمان ہو گئے, اسلامی غیرت بھی شامل ہو گئی. انہوں نے کہا مجھے شرم آئی کہ میں مدینے میں اسلام ظاہر کروں. لوگ کہیں گے کہ قید و بند کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا اور فدیہ دینے کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا, پیسہ خرچہ کرنے کے ڈر. میں نے اس وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا کہ میں قید و بند سے ڈر رہا, نہیں ڈرا. قید و بند اور فدیہ کی وجہ سے 4000 درہم ہمارا گیا تو اس سے بھی نہیں ڈرا کہ اتنا خرچہ ہو گیا. مجھے اسلام کی جیسی دولت تو ملی, تو میں اس وجہ سے وہاں میں نے اسلام نہیں ظاہر کیا کہ وہاں اگر کرتا تو لوگ کہتے تھے کہ قید و بند سے ڈر کر کے فدیہ دینے سے ڈرا, اس لیے اس نے اسلام قبول کر لیا, اسے اب انعام کی خواہش ہے کہ اسے الٹے انعام ملے. کہا اس لیے نہیں, میں نے یہاں وہ سب جل بھون کے کباب ہو گئے. ارے کہ تو پکا مسلمان ہو گیا. یہاں پکے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ٹرمپ کو جو ہے نوبل انعام دے رہے ہیں. ذرا عاصم منیر سے سن لیجیے. اگر یہ منافقت میں آپ کہہ رہے ہو تو نفاق کا کب حکم دیا گیا؟ اور اگر یہ ریئل کہہ رہے ہو تو کیا اپنے عہدے کو طول دینا ہے کیا؟ ذرا شرم و حیا کرو. تمہارے پاس نہ انسانی غیرت نہ اسلامی غیرت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فیلڈ مارشل بنے گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کون سی جنگ انہوں نے فتح کر لی ہے. راستہ چل نہیں پاتے, فیلڈ مارشل بنے. صرف اپنے آدمیوں کو تم نے مارا ہے اور غیروں کی خوشامد کی ہے. چل, یہ ہے اسلامی غیرت. کہا نہ میں قید و اسیری سے ڈرا نہ فدیہ دینے سے ڈرا, میں نے کھلے دل سے اسلام قبول کیا. ان کے بھائیوں نے ان کو باندھ دیا, یہ چھڑا کے لائے تھے تو بہت مارا پیٹا سب کچھ کیا. انہوں نے کہا تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو, تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو.
ہم مسلمان ہیں. یہ جب اسلام اندر پہنچ، ہم قید و بند میں تھے اور وہاں آرام میں تھے. جی صاحب، اب تم چھوڑا کے لاؤ بھائی ہو کر کے مجھے جو باندھ کر کے مارتے ہو پیٹتے ہو. پہلے بڑی مشکل سے اسلام ملتا تھا تب اس کی قدر تھی، آج مفت میں ملتا ہے تو مفت کی کون سی چیز کی قدر ہوتی ہے؟ مفت راجی گفت، جو چیز سہل الوصول ہے، سہل الذهاب ہے، جو آسانی سے ملتی ہے آسانی سے جاتی ہے. آپ کو آسانی سے اسلام ملا، کیا خرچہ کیا آپ نے؟ کچھ نہیں. کیا مشقت اٹھائی؟ کچھ نہیں. وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے. انہوں نے کہا تم کچھ بھی کرو. جب حضور کو یہ پتا چلا کہ وہاں مکے میں اس کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے، تب حضور نے یہ دعا دی کہ اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے. ادھر دعائیں محبوب ہوئی، ادھر جو ہے اللہ نے قید بند ان کی ڈھیلی کی، وہ بھاگ کے آگے مدینے میں قید سے بھاگ کر کے آگے. جی صاحب، قیدی کو بھی بھائی برادر عزیز نہیں، حضور عزیز. یہ حضور کا کرم تھا. آج بھی اس دنیا میں بھی حماس کے جتنے قیدی تھے انہوں نے اچھے سے رکھنے کی کوشش کی. جو خود کھاتے تھے ان کو کھلاتے تھے، جو خود پیتے تھے انہیں پلاتے تھے، اور جو پہنتے تھے انہیں پہناتے تھے، اور جو سایہ وہ چاہتے تھے انہیں فراہم کر، جو دوا علاج ان کی ہونی چاہیے وہ کرتے تھے. اب جب خود سرنگ میں ہے تو جو چیز انہیں میسر تھی کرتے، اس کی جگہ پر اس یہودی نے جن کو قید میں رکھا ان کی زندگی برباد کر کے چھوڑی ہے. تو جو دشمن نہیں تھے وہ بھی دشمن ہو گئے. آدمی اگر دشمن کے ساتھ بھی آپ محبت کا اظہار کرو دوست ہو جائے. یہی کلام پاک نے مزاج دیا کہ اگر دشمنوں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں گے تمہارا دوست ہو جائے گا، اور دوستوں کے ساتھ اگر آپ برا سلوک کرو تمہارا دشمن ہو جائے گا. یہی ہونا ہے. محض چکنی چپڑی باتوں سے نہ کوئی دوست بنتا ہے نہ دشمن بنتا ہے. تو یہ چھٹی ان کو مل گئی ہے، ذرا سا قید بند ڈھیلی ہوئی اور پھر مدینے پہنچ گئے. یہی ولید ابن ولید. چلو ایک کا تذکرہ کر دیا میں نے. دوسرے سلمہ بن ہشام، یہ ابو جہل کے بھائی، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. ابو جہل پکا کافر، کافروں کا سردار، بلکہ اس امت کا فرعون جس کا نام ابو جہل. اس کا بھائی سلمہ مسلمان. ایک دن میں جب کبھی کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو جھوٹوں کو بھی سنتا ہوں کہ کس حد تک پہنچے ہیں اپنے جھوٹ میں، یعنی میڈیا کو. بس تھوڑی دیر کھانا کھا چکا تو رکھ دیتا ہوں، میں کہا بس کرو بس ہو گیا. کبھی کبھی کچھ اس پر ٹھیک بولنے والے آ جاتے ہیں میڈیا پر نانا کر کے. ایک عورت جو ہے کچھ یہاں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہندو ہیں، اس پر وہ گفتگو کر رہی تھی کہ تمہیں مسلم ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، تمہیں مسلم داماد پسند ہے، مسلمان پسند نہیں. بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں مسلمانوں کے نکاح میں ہیں. کہا مسلم داماد پسند ہے، مسلمان ناپسند. طنز کر رہی تھی تانا دے. بس کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، پھر بعد میں جو کچھ کرنا ہے کرنا. میں نے کہا واہ، وہ عورت ہو کے ایسا بول رہی تھی، اور مرد ہو کر کے جو ہے خوشامد کریں، چوڑی پہن کے بیٹھے. اسی لیے کبھی کبھی عورتیں مردوں کی طرف چوڑی بڑھاتی کہ آپ چوڑی پہن لیجیے. آپ کب سے مرد ہو گئے؟ انا للہ. تو یہ سلمہ جو ہے یہ ابو جہل کے بھائی تھے. سلمہ جو ہے ابو جہل کے بھائی تھے. یہ بھی قید و بند میں تھے سلمہ بھی، بلکہ مدینے میں تھے. یہ مسلمان ہو کے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، وہیں آزاد تھے. یہ مدینے میں آزاد تھے یہ سلمہ. تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا تیری ماں جو ہے اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں سائے میں نہیں رہوں گی، دھوپ میں رہوں گی جب تک سلمہ نہ آ جائے. تو جب ماں کی یہ بات سنی سلمہ نے کہا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نرم دل ہوتا ہے لوگوں کا اور ہونا چاہیے ماں باپ کے. کہا تو چل وہاں سمجھا دے. گئے، چلے گئے ماں کی محبت میں، وہاں گئے، ماں کو سمجھا دیا. بعد میں تو ماں بھی مسلمان ہو گئی، تو کیا کریں. لیکن ابو جہل تھا، ان کو باندھ دیا، ماں کے بہانے لے گیا اور ان کو کہتا ہوں ان کو تکلیف دینا شروع کر دیا سلمہ کی اسلام. انہوں نے کہا تجھ کو جتنی تکلیف دینی ہے دے لے مجھے، میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ ہے اسلام. یہ جانتے ہیں کیا ہے اسلام. جسے مفت میں ملا وہ کیا جانے کیا ہے. وہ ایک جھٹکے میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا. یہ اسلام پوچھنا کیا ہے تو بلال سے پوچھو کیا ہے، کیسے ملا ہے. خباب سے پوچھو، سلمہ سے پوچھو، عیاش ابن ربیعہ سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو. مفت میں ملا ہے تو مفت کی چیز کی تو کوئی قدر ہوتی نہیں ہے، اس کو اچھے سے ضائع کرتے ہیں. کہا تجھ سے جو کچھ ہو سکے. جب حضور نے سنا کہ وہاں لے جا کے وہ تکلیف دے رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر دی. دعائے حبیب سنی گئی. بس ان کو بھی موقع مل گیا قید و بند ڈھیلی کر کے یہ بھی حضور کی خدمت میں آ گئے. جس کے لیے دعا کی حضور نے وہ آزاد ہو کے رہا. آئی بس یہ دعائے نجات تھی حضور کی. اسی میں عیاش ابن ربیعہ بھی تھے. جس کے لیے ان لوگوں کے لیے حضور نے دعا کی. اب جس کے لیے دعائے سرد کی ان کا ذکر ہوگا. اللہم شدد فتحتک علی مدر، اے اللہ اپنی سختی بڑھا دے. مدر کے قبیلہ تھا، بہت ظلم زیادتی کرتا تھا. مدر مسلمانوں کے ساتھ زیادہ. جب سنا کہ یہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو کہا مولا یہ آدمی ہو کہ آدمی پہ اتنی سختی کرتا ہے تو خدا ہے، اس پر اپنی سختی بڑھا دے. مدر کے اوپر
اس کے لیے دعائے ضرر کی حضور نے دعائے ہلاکت کی قبیلہ مدر کے لیے. وجعلھا سنینا کسنی یوسفا، اور ان کے سالوں کو یوسف والا سال بنا دے. یعنی 7 سال جو ہے مصر میں قحط رہا، کا 7 سال ان کو ہو گیا تھا، قحط ہو گیا تھا، اس میں چمڑا جلا جلا کے کھا رہے تھے. جب حضور کی دعائیں ضرر ایسی ہے، یہ حضور کی دعائیں ضرر تھی. اور یہ کہ روز یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اور روز دعا کرتے رہے ان کے سر کے اوپر. ارے پہلے ٹھیک سے مسلمان ہو جاؤ، پھر اس کے بعد کرنا، اس کے بندے صحیح ہو جاؤ. تمہاری دعا تمہارے سر کے اوپر جاتی ہے. 7 سال قحط تھا، قحط کی دعا کی حضور نے تو قحط ہوا، چمڑا بھون بھون کے کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، کیا بتائے گا. یہ جھنو بیزانے کا. اور یہ دعائیں ذرا زور زور سے کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے. زور سے اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں کہ حضور دعائیں ضرورت کر رہے ہیں. ایک یہ، دوسرے یہ کہ وہ سیکھ لیں کہ کہیں دعائیں ضرورت بھی کرنا ہے، ایسے کرنا تعلیم کے لیے. جس کے لیے دعائیں ضرورت کر دی ہوا ضرورت. وکانا یقول فی بعض صلاتہ، اور کبھی جو ہے اپنی بعض نماز میں آپ کہتے تھے، ہر نماز میں نہیں، بعض میں کہتے تھے. کیا کہتے؟ اللہم العن فلانا و فلانا لأحیاء من العرب. عرب کے بعض قبیلوں کے لیے جو سختی کر رہے تھے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ ان پر لعنت کر، اللہ فلاں پر لعنت کر. بعض نمازوں میں کہتے. بس آیت اتری کہ اے محبوب ہم نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا، لعنت کرنے والا نہیں. اسی لیے جب لوگوں سے کہا کہ ان پر ذرا سا آپ لعنت کی دعا کر دیجئے تو کہا ما بعثنی اللہ لعانا، مجھے قدرت نے لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہی نہیں، ولکن بعثنی داعیہ، مجھے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میں اسلام کی طرف انہیں بلاؤں. سمجھنا، دیکھا لعنت نہیں کیا. اور شیعوں کا آج کوئی خطبہ بغیر لعنت کے ختم ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ، لعنت کا مطلب ہے اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے باہر کر دے، نکال دے. کیا مشورہ دے رہے ہو خدا کو آپ؟ وہ تو خود ہی دیکھ رہا ہے، کرے گا جو اس کو کرنا ہے. کیا مشورہ دے رہے ہو؟ اسی لیے جلدی سے لعنت کا لفظ نہیں نکلنا چاہیے. بس آیت اتری. کیا آیت اتری؟ سن لیجیے. جب لعنت کی بات نمازوں میں آپ نے کی تب آیت اتری. کیا اتری؟ لیس لک من الامر شیء. اے محبوب آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت پہ رکھے گا، جسے چاہے گا باہر کر دے گا. یعنی آپ تو صرف رحمت کی بات کیجیے، کیونکہ آپ کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن نے سکھایا ہے. تو آپ یہ کام نہ کیجیے، روک دیا گیا قدرت. تو یہاں حضور کے اونچے اخلاق پر بنے رہنے کی بات کی گئی کہ لیس لک من الامر. یہ کام آپ کا نہیں ہے محبوب کہ آپ یہ کہو کہ اللہ ایسا کر دے. کہا یہ میں کروں گا، تم تو رحمت برساتے رہو. دیکھو تو یہ فضائل میں ہے. کچھ لوگ نقائص میں اس سے نکالتے رہتے ہیں. اب اندر جو کچھ ہے وہی تو چھن کے آئے گا. ال ناؤ یترشح بما فی، برتن سے وہی ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا. دل میں جو کچھ ہے وہی ہے. جلدی جلدی مت کرو. یہ متفق علیہ حدیث تھی جو آپ نے سن لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.